ہم بات کر رہے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان ہے. آج نہیں ہے، کئی برسوں سے ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ پروگرام میں ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں سید تحسین عابدی، ترجمان ہیں سندھ حکومت کی. تحسین، آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں اور جو کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے، کیسے رسپونڈ کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈسکشن سن رہی تھی اپنے بھائی جو میرے بتا رہے تھے. دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ یہ ہمارے لوگوں کے، ہمارے نوجوانوں کے فیوچر کی بات ہے، تو اس کو کائنڈلی پولیٹیسائز نہ کیا جائے. کیونکہ جب بھی اس طرح کے ایشوز ریز ہوتے ہیں، لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ریزلٹس بھی جو ہیں اس کو بھی بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا گیا تھا. بعد میں اسکروٹنی بھی کروائی، تمام چیزیں ہوئی ہیں، وہ حقیقتیں سامنے آئیں. اس وقت بھی پولیٹیسائز کیا گیا. ایک سندھ کمیشن جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک خود مختار ادارہ ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ غلطیاں ہیں، کہیں پہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں جو میرے بھائی کہہ رہے تھے، اور ان کی ایک بات کو میں بالکل ڈینائی کروں گی جو انہوں نے کہا کہ جی باثر لوگوں کے جو ہے وہ بچے پاس ہوئے ہیں. اس دفعہ ایک سینیٹری ورکر کا بیٹا بھی پاس ہوا ہے، ایک کلرک کا بیٹا بھی پاس ہوا ہے، اور ایک منسٹر کا بیٹا فیل ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے حقیقت پہ ریئلٹی بیس بات کرنی چاہیے ہمیں. اگر جو ریزلٹس آئے ہیں، کیونکہ میں نے وہ چیزیں دیکھی بھی ہیں، وہ ڈاکیومنٹس بھی دیکھیں کہ کون کون سے بچے، یہ کہ باثر لوگوں کے بچے پاس ہوئے. مجھے لگتا ہے پورے ادارے کو آپ ایک اپنے سٹیٹمنٹ سے کنٹروورسیز میں لے آتے ہیں. جب چیزیں عدالتوں میں چلی گئی ہیں، لیٹ دا ٹائم کم کہ جی عدالت کے جو بھی ڈیسیژن ہے وہ آ جائے. سندھ گورنمنٹ تو 100% کوآپریٹ کر رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ایویڈینس ہے ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم اس کی بالکل جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی. جہاں جہاں کسی کو بھی ریزرویشن ہے وہ ہمارے پاس ایویڈینس لے کے آئیں. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جی ریزلٹس اناؤنس ہو گئے تو جی بس وہ حرف آخر ہو گیا ہے، اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. جو چیزیں بھی آپ کے پاس ایک چیز ایویڈینس ہے تحسین صاحبہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس وقت جو معاملہ عدالت میں ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ایک عمومی ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں. پچھلے کئی برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سٹنگ ممبرز تھے کمیشن کے، ان کے اپنے بچے جو ہے وہ پاس ہو کے آگے کسی طریقے سے آج وہ بڑے بڑے عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ ایک زبان زد عام ایک چیز ہے کہ وہاں پہ پیسے کھلائے جاتے ہیں، وہاں پہ کوٹا سسٹم ہے. یہاں پہ سندھ میں جو مختلف سینٹرز آف پاور ہیں، چیف منسٹر ہاؤس الگ ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو مطلب اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی. دس کی ناٹ آل بی لائک اے فگمنٹ آف امیجنیشن. دیکھیے، میں اگین آئی وڈ سے کہ جی اگر آپ کے پاس جو بات یہ کہہ رہے ہیں، جو بات آپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں سر، اگر آپ کے پاس اف یو ہیو ایویڈینس تو آپ لے کے آئیں ہمارے پاس، ہم ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کرائیں گے. اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کوئی افسر بیٹھا ہے، اگر اس کا بیٹا کمپیٹنٹ ہے، وہ میرٹ پر ہے، اور اگر وہ پاس ہو گیا، رشید چنّا صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان کا بیٹا بھی باہر سے پڑھ کر آیا تو اس نے ایگزام دیا، وہ پاس ہو گیا. ناصر شاہ کا بیٹا جو ہے وہ فیل ہو گیا، تو وہ بھی بڑے انفلوئنشل ہے نا شاہ صاحب بھی، ناصر حسین شاہ صاحب، ان کا بیٹا بھی تو فیل ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی 100% صحیح ریزلٹس آ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں کہیں کوتاہیاں ہوئی ہو سکتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں 10 اگر اس میں 1% بات بھی ٹھیک ہے، تب بھی انویسٹیگیشن بنتی ہے، تب بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے اس کے ساتھ کھڑی تو یہ ہوگی بتائیں گے کہ آپ جی کے ٹھیک ہے. ماضی میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو برسہ برس کا ایک قضیہ ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں. کیونکہ ابھی بھی ہم جس اس کی بات کریں وہ 2024 کے وہ ایگزامز تھے، 2025 میں ہوئے، 2026 میں اس کا رزلٹ آیا اور اب چیلنج ہو گیا. مطلب یہ دیٹ ان اٹ سیلف شوز کہ ہمارے یہاں گورننس کا حال کیا ہے. دیکھیں، ہمارے یہاں چیزیں 100% تو میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ جی بڑی 100% پرفارمنس ہے ہماری. یقیناً ہماری کہیں خامیاں ہیں، ہم انہیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگین کہ یہ چیزیں اس کو ایک انسٹیٹیوشن کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا مسٹیک ہوئی ہے، کوئی ایسا فیلئر ہے، تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین جس طرح پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ہر چیز کو ہم یہاں پہ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. جابس نہیں مل رہی، سی ایس ایس ایگزام میں بچے پاس نہیں ہو رہے تو جی یہ ہم بہت سنتے ہیں. جب بھی کسی چیز پہ عوام کو کرٹیسزم آتا ہے، ہم کہتے ہیں پولیٹیسائز نہ کریں. مطلب اگر لوگوں کو شکایت ہے اور بار بار اگر شکایت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ جمہوری پارٹی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ ہر دوسرے سال نکل آتے ہیں سڑکوں پہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، تو کچھ تو مسئلہ ہے نا. مطلب اس کو یہ کہنا کہ یہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے. حالانکہ آپ خود پالیٹکس کی پیداوار ہیں.
دیکھیے میں پالیٹکس کی پیداوار ہوں، لیکن پالیٹکس ہم اچھے کے کنسٹرکٹیو کرتے ہیں نا، تاکہ ہم چیزوں میں بہتری لے کے آئیں. آپ الیکشن کی مثال لے لیں، جو پارٹی جیتتی ہے وہ سب کچھ اچھا ہوتا ہے، جو ہارتی ہے جی ریگنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں تو ہے. یہ تو ہماری پریکٹس چلی آ رہی ہے. نہیں، نارمل ہماری پریکٹس یہی ہے کہ جب ہار جاتے ہیں تو جی ریگنگ ہوئی ہے اور انجینئرڈ الیکشن ہے، اور اگر جیت جاتے میمن ہیں تو صاحب سب سے ویل بھی اینڈ لے گڈ ہے. جی پوچھو. میمن صاحب تو مجھے آپ نے میڈم آبدی کی باتیں سنی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایس پی ایس سی کو اگر سب سے زیادہ کسی نے ایس پی ایس سی کو پولیٹیسائز کیا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ایس پی ایس سی کا آپ بحال کریں، 22 کے ایکٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں، اور اس کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس میں کریڈیبل لوگ، نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے ڈفرینٹ گورنمنٹس کے، تو ان کو آپ انڈکٹ کریں اور کوئی ایسا کریڈیبل بندہ لے آئیں جس پہ پورے سندھ کے لوگ اگری کریں. آپ 20 سالوں میں کوئی بھی ایسا کریڈیبل بندہ نہیں لے آئے. 2017 میں سپریم کورٹ نے آپ کے ایگزامز کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا، اور اس نے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی، جو ورڈکٹ تھا، وہ آج بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اس میں کس قسم کی ٹیمپرنگ ایس پی ایس سی کے ایگزامز میں کی گئی تھی. ایک اور بات کہ وہ کینڈیڈیٹس جو سی ایس ایس میں پوزیشنز حاصل کر لیتے ہیں، وہ ایس پی ایس سی میں کیسے ایک پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی تو آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ گورننس کا ایشو یہ بھی دیکھیں کہ ایس پی ایس سی کے اندر جو ایگزامینیشن کے معاملات ہیں وہ کس طریقے سے چلے. کیا آپ کے انٹرویوز ریکارڈڈ ہیں؟ اگر انٹرویوز ریکارڈڈ ہیں تو آپ کورٹ کو وہ انٹرویوز دیں، اس میں ساری بات پتہ چل جائے گی کہ کس کا انٹرویو کس طریقے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایس پی ایس سی میری نالج کے مطابق انٹرویوز ریکارڈ نہیں کرتا، وچ از بگیسٹ بایوگرٹری. ٹھیک ہے. اور مطلب دوسری بات یہ کہ ابھی کچھ سال پہلے 2023 میں آپ کا کنٹرولر ایگزامینیشن سسپینڈ ہوا. کنٹرولر ایگزامینیشن پہ انکوائری ہوئی، کنٹرولر ایگزامینیشن پہ جو انکوائری ہوئی وہ ثابت ہوئی اور وہ کورٹ میں معاملہ گیا. اس کے بارے میں بھی تو آپ جواب دینا کہ یہ پچھلے سالوں میں جو بھی ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے میڈم آبدی، یہ تجاویز آ گئی کہ ڈھانچہ جو ہے اس کو ریفارم کیا جائے. تجاویز تو آ گئی نا سامنے آپ کے؟ نہیں، دیکھیے ریفارمز کے لیے ہم تیار ہیں. جہاں پہ بھی میں اگین وہی کہوں گی کہ جی کسی بھی طرح کی آپ کو ریزرویشنز بھی ہیں. میمن صاحب آپ سوری میمن صاحب سن لیں، بات سن لیں. کمپلیٹ کر لوں. جی میں کہہ رہی ہوں ریزرویشنز جو بھی ان کی تجاویز ہیں اس میں ریفارمز کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ تیار ہے. جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کسی ایک انسان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ناانصافی ہو، اس کی حق تلفی ہو. اگر وہ میرٹ میں ہے تو اس کو آنا چاہیے. اگر ایک کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے پورے سندھ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. ہم تو اس بات کو ڈینائی ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئیں، آپ لے کے آئیں. آپ کے پاس کچھ تجاویز ہیں، آپ ریفارمز لانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ تجاویز انہوں نے دے دی، آپ نے یقیناً میں ہائی اتھارٹی تک پہنچاؤں گی آپ کی بات. ڈیفینیٹلی ہم پہنچائیں گے، وہ بھی سن رہے ہوں گے یقیناً. لیکن میں اگین کہوں گی کہ ہم کسی ایک انسان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. ابھی بھی جیسی کنٹروورسی ہوئی، کورٹ میں کیس گیا، ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. جی جو بھی تحقیقات ہم تک لائیں گے ہم تحقیقات کریں گے. چلے دیکھتے ہیں عدالت سے انصاف ملتا ہے تو اچھا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو عدالت میں گئے، آج تک وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لیکن اس کیس میں اگر اعتماد بحال ہو اداروں پہ تو ایسا گیا کہ کچھ نہیں آئی پھر خبر. دل سے کہا تھا عشق کا حاصل کہیں سے لا. میمن صاحب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب میں دوسرا شعر بھی نہیں پڑھ سکتا، ابھی ٹائم نہیں رہا. لیکن انشاءاللہ یہ مسئلہ تو زندہ رہے گا، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے ہم. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.